میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ میرا شوہر مجھے دھکے دے رہا تھا، دھکے دے کر گھر سے نکال رہا تھا، اور دور کھڑی میری نند صوبیہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جیسے کوئی بڑا میدان مار لیا ہو یا جیسے کوئی بڑی جیت اس کا مقدر بن گئی ہو۔ میں اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی کہ خدارا میری بات کا یقین کرو، میں بدکردار لڑکی نہیں ہوں، میں وہی ہوں جس سے تم نے پسند کی شادی کی تھی، مگر اسے میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب میں بے بس ہو گئی اور میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا تو میں اپنے 2.5 ماہ کا بچہ اٹھانے لگی۔ جیسے ہی میں نے آگے بڑھ کر بچہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تو میرے شوہر حماد نے آگے بڑھ کر وہ بچہ مجھ سے چھین لیا اور کہنے لگا، تم جیسی بدکردار عورت کو میں کبھی بھی اپنا بیٹا نہیں دوں گا، اس کی پرورش میں خود کروں گا۔ میری نند بھی میرے شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے لگی کہ ہاں حماد، ہم اس کے سائے میں کبھی بھی اپنے بچے کو نہیں رہنے دیں گے، تم جیسی کو تو اور بہت مل جائیں گے، لیکن اس کے لیے ہم کافی ہیں۔ میں نے رحم طلب نظروں سے اپنے شوہر اور نند کی طرف دیکھا اور کہا، خدا کا خوف کریں، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، محض ایک فون کال کی وجہ سے آپ لوگ مجھے بدکردار نہیں کہہ سکتے۔ خیر، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں، لیکن میرے بچے کو مجھ سے جدا مت کریں، اس کی عمر بہت چھوٹی ہے، وہ بہت چھوٹا ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ تو میری نند نے آگے بڑھ کر جلدی سے میرے شوہر سے میرے بیٹے کو اٹھایا اور کہنے لگی، دیکھنا تمہارے بغیر رہے گا بھی اور ہم اسے پالیں گے بھی اور اس کی اچھی تربیت کریں گے، تم جیسی گندی لڑکی کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنے دیں گے۔ میری نند کا یہ کہنا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنے لگا، کھینچنے لگا اور کھینچتے ہوئے دروازے سے باہر دھکا دے کر رات کے 11 بجے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میرا نام نسرین تھا اور میرے شوہر نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی۔ میرے گھر والے رشتہ نہیں دینا چاہتے تھے، مگر بار بار رشتہ آنے پر اور مجبور کرنے پر جب میں نے بھی حامی بھر دی تو میرا رشتہ دے دیا گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن مجھے اللہ پر یقین تھا، کیونکہ حماد اچھا انسان تھا، مگر وہ اچھا انسان تھا بھی لیکن اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا۔ بچپن میں ہی ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، وہ صوبیہ کی ماں اور صوبیہ کا باپ بھی تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے اپنی بہن کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا ہے، وہ میرے لیے بہت عظیم ہے، کبھی میں نے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، اور میں تم سے بھی یہی امید رکھوں گا، یہی چاہوں گا کہ تم اس کی عزت، تم اس کا احترام ضرور کرو۔ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا کہ میں کبھی اس کی عزت میں فرق نہیں آنے دوں گی، اگر وہ تمہاری بہن ہے تو وہ بھی میری بھی بہن ہے۔ میرے شوہر کے ساتھ میری نند کی بھی شادی ہو گئی تھی، یعنی کہ دونوں بہن بھائیوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ میری نند کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا تھا، وہ زیادہ عرصہ یہاں گزارتی تھی، اگر اپنے گھر میں 20 دن گزارتی تو 2 مہینے یہاں گزار کر جاتی تھی۔ میرے ہر معاملے میں وہ اپنا مشورہ دیتی اور اپنے رائے دینے کو اپنا فرض سمجھتی تھی، میں بھی خاموشی سے سن لیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ دونوں بہن بھائیوں میں رشتہ ہی ایسا ہے، پیار ہی ایسا ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہی پیار اس کے دل میں حسد بن رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مجھ سے حسد کرتی تھی، کیونکہ حماد مجھ سے محبت کرتا تھا اور یہ بات اسے گوارا نہیں تھی۔ میں نے اس کی محبت میں شراکت کی تھی، یعنی کہ دونوں بہن بھائیوں کے بیچ میں آ گئی تھی، اس لیے وہ مجھ سے حسد کا شکار تھی۔ صوبیہ کا شوہر عادل اسے لینے کے لیے آتا تو کئی گھنٹے بیٹھا رہتا، مگر وہ اسے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ ابھی میرا دل نہیں کر رہا، جب دل کرے گا تو کچھ دنوں کے بعد آ جاؤں گی۔ اب میں اسے خود بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر جاؤ۔ وہ بیچارہ میری طرف دیکھتا ہوا خاموشی سے چلا جاتا، وہ شریف آدمی تھا۔ ایک دن میں نے حماد سے کہا کہ آج عادل آیا تھا اور اتنی دیر بیٹھا رہا، مگر صوبیہ اس کے ساتھ نہیں گئی۔ تمہیں اپنی بہن کو سمجھانا چاہیے، مجھے اس کا یہاں رہنا برا نہیں لگتا، مگر مجھے عادل پر بھی ترس آتا ہے، وہ کتنی دیر بیٹھا رہتا ہے اور صوبیہ کی منتیں کرتا رہتا ہے، مگر صوبیہ اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ حماد نے چشمہ نیچے کر کے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ میری بہن کا یہاں رہنا تمہیں برا لگتا ہے؟ صوبیہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بھابھی کی نظروں سے مجھے لگتا ہے جیسے انہیں میرا رہنا یہاں پسند نہیں ہے۔ تمہیں میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اس گھر میں رہنا ہے تو عزت کے ساتھ، تو میری بہن کی بھی عزت کرنی ہوگی۔
میں جلدی سے بولی، نہیں حماد، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ان کی عزت کرتی ہوں، بس مجھے عادل پر ترس آتا ہے، وہ بیچارہ منتیں کر رہا تھا۔ اس سے اگلے دن جب حماد کی موبائل پر عادل کی کال آ رہی تھی تو میں نے وہ کال اٹینڈ کر لی، اور یہی غلطی مجھ سے ہو گئی جس کی سزا مجھے بھگتنی پڑی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، بھابھی آپ صوبیہ سے بات کریں نا، آپ اس کو منائیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس سے بات نہیں کر سکتی، اسے برا لگے گا۔ تو وہ پھر بھی ضد کرنے لگا، کہنے لگا، بھابھی ایک بار آپ بات کریں تو صحیح، اسے سمجھائیں تو صحیح۔ جانے کب صوبیہ نے مجھے عادل سے بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ جب میں صوبیہ کو کہنے لگی، صوبیہ اب آپ کو اپنے گھر جانا چاہیے، زیادہ میکے میں رہنے سے شوہروں کو بیویوں کے بغیر رہنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں نے مذاق میں کہی تھی کہ میری بات اسے بری نہ لگے یا میرا کہنا اسے برا نہ لگ جائے، تو وہ تب کر بولی، میں نے اکثر تمہیں دیکھا ہے، تم میرے شوہر سے فون پر بات کرتی ہو۔ آج تم آنے دو حماد بھائی کو، اسے میں بتاؤں گی کہ تمہاری بیوی تمہارے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے، وہ میرے شوہر سے رابطہ کرتی ہے۔ میں اس کے سامنے اللہ توبہ کرتی رہ گئی، مگر اسے میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے اتنا ہنگامہ کیا اور جیسے ہی حماد گھر آیا اسے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ اللہ جانے اس نے وہاں اسے کیا کیا کہا کہ باہر نکلتے ہی حماد نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں ہکا بکا حماد کو دیکھ رہی تھی کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو اس نے مجھ پر ہاتھ ہی اٹھا دیا، اور بس پھر وہ لڑائی جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ کچھ دنوں میں اس نے مجھے طلاق ہی دے ڈالی اور مجھ سے میرا بچہ چھین لیا۔ میں روتی ہوئی اپنے میکے آ گئی تھی۔ جب میں وہاں سے باہر نکل رہی تھی تو مجھے صوبیہ کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نظر آئی۔ بھائی کے گھر آ کر زندگی میری بہت مشکل ہو گئی تھی۔ میں خاموش رہتی اور اپنے بچے کو یاد کرتی رہتی۔ میرا بلال کبھی بھی میرے دل سے نہیں نکلا تھا۔ اس طرح پورے 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ میرا رشتہ آیا ہے۔ اماں کہنے لگی، لڑکا بہت اچھا ہے، تم خوش رہو گی۔ مگر میں نے کہا کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے مرد ذات پر اعتبار نہیں رہا۔ ماں نے مجھے بہت سمجھایا، بہت ضد کرنے لگی، اور بہن بھائیوں کے بھی مجبور کرنے پر میں آخر کار مان ہی گئی تھی کہ کب تک میں ان کے در پر پڑی رہوں گی۔ ماں کے مرنے کے بعد بھائی اور بھابھی میرا بوجھ برداشت نہیں کریں گے۔ یہی بات سوچ کر میں نے آخر کار ہاں کر دی تھی۔ آخر شادی والے دن مجھے پتا چلا کہ وہ رشتہ کسی اور کا نہیں تھا بلکہ عادل کا تھا۔ عادل نے جانے کب صوبیہ کو طلاق دے دی تھی۔ جب اسے پتا چلا تھا کہ میرے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے تو عادل نے صوبیہ کو طلاق دے دی تھی، اور وہ رشتہ عادل کا ہی تھا۔ پہلے تو میں نکاح کے وقت بھی نہیں مان رہی تھی، مگر جب میری ماں نے بہت مجبور کیا تو میں نے ہاں کر دی تھی۔ پھر آخر کار عادل کی دلہن بن کر میں عادل کے گھر آ گئی تھی۔ عادل بہت اچھا انسان تھا۔ عادل کی ماں بھی بہت نیک عورت تھی۔ وہ دونوں میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میرے دل سے قدر کرتے تھے۔ اور پھر میں نے بھی آہستہ آہستہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا اور میرا گھر آباد ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ صوبیہ کو طلاق ہو گئی اور حماد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حماد ایک ایکسیڈنٹ میں اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا تھا۔ اب میں تو اپنے گھر میں خوش تھی، مگر مجھے میرے بیٹے کی بہت یاد آتی تھی۔ اکثر سوچتی کہ بلال پتہ نہیں کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا۔ ایک دن جب عادل گھر آیا تو اس کے پاس ایک بچہ تھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا بلال تھا۔ میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ جب میں اسے چھوڑ کر آئی تھی تو وہ صرف 2.5 ماہ کا تھا اور اب تو وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چل رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر عادل کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے حماد نے بلایا تھا، اسے پتہ چل چکا ہے کہ ہماری شادی ہو گئی ہے، تو وہ مجھ سے معافی بھی مانگ رہا تھا۔ اور پھر میں نے اسے بتایا تھا کہ تم کس غلط فہمی کا شکار تھے اور تم نے اپنی پاک دامن بیوی پر الزام لگایا تھا اور تم نے اپنی بہن پر یقین کیا تھا۔ حماد رو رہا تھا مجھ سے اور تم سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے بلال کو بھی تمہیں واپس کر دیا ہے۔ حماد کا کاروبار تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ صوبیہ اب کپڑے سلائی کرتی ہے اور دونوں بہن بھائی گزارا کرتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ تم بھی دل بڑا کرو نسرین اور ان لوگوں کو معاف کر دو۔ انہوں نے تمہارا بیٹا تمہیں واپس کر دیا ہے، تم بھی دل بڑا کر کے انہیں معاف کر دو تاکہ ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ میرا شوہر اتنا اچھا انسان تھا کہ مجھے اب بھی وہ معاف کرنے کی مشورہ دے رہا تھا۔ میں تو اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھی تو میں نے حماد کو معاف کر دیا۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں اور اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اعتماد اور بھروسے کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔
شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اہم فیصلے محض دوسروں کی باتوں پر کان دھرنے پر نہ کرے بلکہ اپنے دماغ سے بھی سوچے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسی نندوں سے محفوظ رکھے، آمین۔